ہم لوگوں سے خطاب کیسے کریں، تقریر کیسے کی جائے. اور تقریر ایک فن بن چکا ہے، خطابت کو ایک آرٹ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے. تو ایک آرٹ اور فن کی حیثیت سے ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں. اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں سے اگر ہمیں تعامل کا طریقہ آ جائے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور ان سے گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے، تو گویا کہ اجتماعی زندگی میں 85% ہمیں کامیاب سمجھا جائے اور خود ذاتی طور پر 99% ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش محسوس کریں گے. اور تناؤ اور الجھن سے اور بہت سی پریشانیوں سے اگر ہم گھرے بھی ہوں تو ہمیں مسکرانا اور لوگوں سے ملنا آسان معلوم ہوگا. یہ بہت سے سروے رپورٹس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. مختلف ملکوں میں اور مختلف طبقات کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کامیاب انٹریکشن اور ایک بہتر ریلیشن قائم کرنے کی مہارت، یہ ایک ایسی مہارت ہے کہ جو انسان کو اندرونی خوشی عطا کرتی ہے. اور آپ مانیں یا نہ مانیں، دنیا کے لوگ ایسے لوگوں کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گفتگو کر لیتے ہیں اور ان کے اندر اظہار کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر لیتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں. ایک حکیم و دانا کا قول ہے کہ العلم بحر لیس له ساحل وامتداد لیس له نہایہ وإن أحد أركان العلم هو القدرة على توصيله إلى أهله ومستحقيه. علم ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اور علم کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم علم کو ان لوگوں تک بھی پہنچا سکیں کہ جو اہل ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو بظاہر اہلیت نہیں رکھتے ان کے لیے ہم آسان کر کے ان تک پہنچائیں، اور تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے، صحیح بات ان تک پہنچ سکے. دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارا ایک فطری انداز ہے گفتگو کا، لیکن ایک انداز وہ ہے جو فن کے اعتبار سے اور ٹیکنک کے اعتبار سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لانی ہے یا نہیں. ہمیں اپنے انداز میں، اپنے بولنے اور لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے طریقوں میں جدید طریقوں سے استفادہ کرنا ہے یا نہیں. اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے طریقے پر بولنا ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے اور وہ بہتر ہے، ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں. صرف تقریر اور گفتگو میں نہیں بلکہ کسی بھی میدان میں. تو کہا جاتا ہے کہ ہؤلاء لن یستفیدوا، ایسے لوگ کبھی استفادہ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا ہے، ہم عمر کے جس مرحلے میں بھی ہوں اور ہم جس منصب پر بھی ہوں، جس میدان سے بھی وابستہ ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو اور ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں، تو ہمیشہ ایسے لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور زندہ دل ہوتے ہیں. كل من يريد التغيير والتعديل ومن عنده الشجاعة والقناعة بتغيير حياته إلى الأحسن والأفضل والأكمل والأجمل. ہمارے سامنے اب ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات پر پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور ہمیں لانا چاہیے، اس کی ضرورت ہے. مثلا آپ تقریر اور گفتگو کے فن کو ہی لے لیں تو ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی چاہیے، اس حصے پہ ہماری زیادہ ترکیز ہو اور اسے ہم سیکھنے کی کوشش کریں.
ایک کسی انگریز مفکر نے کہا تھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ لو قدر علیہ، آپ ان کو اگر دے دیں تو آسانی سے کر لیں گا، مشکل. لو قدر علی ان افقد کل مواہبی و ملکاتی، کہ اگر میرے لیے یہ مقدر ہو کہ میں اپنی تمام صلاحیتیں کھو دوں اور مجھے صرف اپنے کسی ایک ٹیلنٹ کو محفوظ رکھنے کا موقع دیا جائے، تو میں گفتگو کی صلاحیت اپنے پاس محفوظ رکھ لوں گا. لأنی من خلالها سأستطيع ان استعید البقیة بسرعہ، چونکہ اگر مجھے گفتگو کا موقع مل گیا تو میں گفتگو کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے میں دوسری صلاحیتوں کو آسانی سے اور بہت جلد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکوں گا. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ القاء خطاب ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس لیے اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اگر ہم تقریر کی کوئی تعریف کریں یا اس کا کوئی مفہوم متعین کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن مشافہۃ الجمہور للتأثیر علیہم واستمالتہم. خطابت کہتے ہیں جمہور کو، عوام کو، عام لوگوں کو، جس میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، مختلف سطح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہمارے منتخب کردہ لوگ نہیں ہوتے ہیں یا آپ کی طرح چیدہ اور منتخب حضرات نہیں ہوتے، بلکہ مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے خطاب کرنا ہوتا ہے. فن کے بارے میں نے بتایا کہ فن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اور مشافہہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ گفتگو کرنی ہے اور اپنی بات رکھنی ہے. مقصد بھی واضح، للتأثیر علیہم واستمالتہم، ان پر اثر انداز ہونا ہے اور ان کو کسی بات کے لیے تیار کرنا ہے، ان کو آمادہ کرنا ہے. اقناع تقریر کا سب سے اہم پہلو ہے، گفتگو کا سب سے اہم پہلو ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے انداز ایسا اختیار کیا ہو کہ لوگ اس کے لیے آمادہ ہو سکیں.